حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر قرآن میں ایک سورہ نازل کی ہے جس کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حکیم لقمان کون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان، نسب یا ان کے زمانہ کے بارے میں تو اپنی کتاب میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی حکمت بھری باتوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ پرانا اتہاس بتاتا ہے کہ ایک شخص اسی نام سے عرب میں موجود تھا، لیکن ان کی اصلی پہچان اور پریوار کو لے کر لوگوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے، جبکہ دوسری روایات کے حساب سے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت کے تھے۔ اکثر اتہاس لکھنے والوں کی رائے ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ افریقی نسل کے تھے اور عرب میں غلام کے طور پر آئے تھے۔ زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ حکیم لقمان نبی نہیں تھے اور نہ ہی ان پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی، کیونکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ حکیم لقمان نبی یا رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا نہیں کی، لیکن انہیں بہت ساری حکمت یعنی بدھیمانی اور سمجھداری عطا کی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شکل و صورت بہت اچھی نہیں تھی، جیسا کہ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حبشی سے کہا تھا کہ تو اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تو کالا حبشی ہے، کیونکہ حبشیوں میں 3 بہترین انسان ہوئے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اور حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی حکیم لقمان کے حالات اور زندگی کے بارے میں اختلاف کے باوجود پوری دنیا انہیں ایک مشہور اور بدھیمان شخصیت مانتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے کے کئی شاعروں نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت لقمان کو عام طور پر لقمان بن افکان بن صدون بتایا جاتا ہے، لیکن علامہ سہیلی کا کہنا ہے کہ ان کا اصلی نام جریر تھا۔ علامہ کانبی نے انہیں لقمان بن ساران بتایا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اس نام سے بھی بلایا جاتا تھا۔ حضرت لقمان کو حضرت ایوب کا بھانجا یا ان کے خالہ زاد بھائی بھی کہا گیا ہے۔ ایک رائے کے مطابق انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے علم سیکھا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے اور بنی اسرائیل میں قاضی بھی رہے۔ ان کا خاندانی سلسلہ لقمان بن انقان بن مرون تھا، لیکن ابن کثیر نے مرون کو صدون لکھا ہے۔ تفسیر مواہب الرحمن میں ان کے خاندانی سلسلے کو اس طرح درج کیا گیا ہے: لقمان بن بسطور بن ناہور بن تارا، اور تارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے۔ لقمان حکیم کے حسب و نسب یعنی خاندان اور پریوار کے بارے میں کتاب التیجان میں الگ رائے دی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لقمان افریقی نہیں تھے بلکہ عربی نسل کے تھے، حالانکہ ان کی اصل پہچان اور خاندان کو لے کر الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ قصص القرآن میں بتایا گیا ہے کہ لقمان حکیم کا زمانہ 3000 سال پہلے تھا، لیکن کچھ اسلامی علماء اور اتہاس لکھنے والے کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ پھر بھی عرب کے لوگ لقمان حکیم کو ایک بہت مشہور شخصیت مانتے ہیں اور ان کی حکمت بھری باتوں کو بہت عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پرانے اتہاس میں لقمان نام کے ایک اور انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو عاد ثانیہ نام کی جگہ کا نیک بادشاہ تھا اور پوری طرح عربی نسل کا تھا۔ ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی جیسے اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی نسل کے تھے اور عرب میں غلام بن کر آئے تھے۔ ابن کثیر کے مطابق لقمان نبی نہیں تھے اور ان پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ قرآن کی کسی بھی سورہ میں ایسا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو یہ ثابت کرے کہ لقمان نبی یا رسول تھے۔ البتہ ابن اسحاق نے وہب بن منبع کی ایک روایت سے حضرت ابن عباس کا یہ قول پیش کیا ہے کہ لقمان نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حالانکہ زیادہ تر اسلامی علماء ابن اسحاق کی اس بات سے سہمت نہیں ہیں۔ روز الانف اور تفسیر ابن کثیر میں لقمان کا ونش یعنی شجرہ نسب لقمان بن انقا یا نار بن سندون بتایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے حساب سے وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تھے۔ ان کا قد چھوٹا،
शरीर भारी, रंग काला, होंठ मोटे और हाथ पैर भद्दे थे, लेकिन वे बहुत नेक, समझदार और होशियार इंसान थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी दी थी। तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास से ये बात बताई गई है कि लुकमान बढ़ई, लकड़ी का काम करते थे, लेकिन सईद बिन मुसैयब के हिसाब से लुकमान मिस्र के सूडानी थे और उनके होंठ बहुत मोटे थे। अल्लाह ने उन्हें नबी नहीं बनाया, लेकिन उन्हें बहुत सारी समझदारी और हिकमत दी थी। अब्दुल रहमान बिन हरमला बताते हैं कि एक बार एक हबशी अफ्रीकी सईद बिन मुसैयब के पास आया और कुछ सवाल किया। सईद बिन मुसैयब ने उससे कहा कि वो इस बात से परेशान ना हो कि वो काला हबशी है, क्योंकि सूडानियों में 3 लोग दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम मंजा और लुकमान हकीम, जो सूडानी नोबी थे और उनके होंठ बहुत मोटे और भद्दे थे। मशहूर इतिहासकार मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि लुकमान हकीम अरब के मशहूर कबीला आद यानी अरब बायदा की नस्ल से थे और ग़ुलाम नहीं बल्कि एक बादशाह थे। वहब बिन मंबा कहते हैं कि जब शद्दाद बिन आद की मौत हुई तो हिकमत यानी बुद्धिमानी उसके भाई लुकमान को मिली और अल्लाह ने लुकमान को वो चीज़ दी जो उस ज़माने में किसी और को नहीं मिली थी। अल्लाह ने उन्हें 100 लोगों के बराबर समझ और तजुर्बे की ताकत दी थी और वे अपने वक्त के सबसे लंबे कद वाले शख्स थे। वह भी ये भी कहते हैं कि लुकमान बिन आद का नसब मलताद बिन सिल्क बिन वाइल बिन हमीर से जुड़ा था और वे नबी थे लेकिन रसूल नहीं थे। अर्जुल कुरान के लेखक भी यही दावा करते हैं कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्स थे। वो आदे सानिया के नेक बादशाहों में से थे और बहुत बड़े हकीम यानी बुद्धिमान थे। अरब में जो लुकमान के नाम से मशहूर लेख था वो भी इन्हीं लुकमान आद का था। वह बिन मंबा की रिवायत के हिसाब से जब शद्दाद बिन आद की मौत हुई तो उसकी हुकूमत उसके भाई लुकमान बिन आद को मिली। लुकमान को 100 लोगों के बराबर समझ बूझ दी गई थी और वो अपने वक्त के सबसे लंबे आदमी थे। वहब ने यह भी बताया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि लुकमान का नसब लुकमान बिन आद बिन अलमत्तात बिन असलसक बिन वाइल बिन हुमैर था। हज़रत सुफियान ने अशत इक्रमा और इब्न अब्बास के हवाले से कहा है कि हज़रत लुकमान हबशी थे। हज़रत खालिद रिबई का कहना है कि हज़रत लुकमान हबशी और एक ग़ुलाम बढ़ई थे। अबू दाऊद कहते हैं हज़रत लुकमान हकीम किसी बड़े घराने के अमीर या मशहूर कबीले से नहीं थे, बल्कि आप एक ग़ुलाम थे और ग़ुलामी नबूवत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि नबी हमेशा ऊंचे नस्ल और बड़े ख़ानदान से होते थे। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत लुकमान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। तारीख़ अल-मसूदी में लिखा है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में मदियन और ईला के इलाके में हज़रत लुकमान भी मौजूद थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 4थे दशक में पैदा हुए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल पर 40 साल तक हुकूमत की और 100 साल की उम्र में 963 ईसा पूर्व में उनकी वफ़ात हुई। इससे ये अंदाज़ा होता है कि हज़रत लुकमान हकीम लगभग 970 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। हालांकि कुछ रिवायतें उन्हें 3000 ईसा पूर्व से जोड़ती हैं। यहया बिन सईद अंसारी हज़रत सईद बिन मुसैयब के हवाले से कहते हैं कि हज़रत लुकमान मिस्र के इलाके सूजान के रहने वाले थे। कुछ रिवायात के मुताबिक हज़रत लुकमान हबशा के इलाके नूबा से थे। नूबा मिस्र के दक्षिण और सूडान के उत्तर में मौजूद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ताल्लुक मदियन और ईला यानी मौजूदा अकबा से था, इसलिए उनकी भाषा अरबी थी और उनकी हिकमत और बुद्धिमानी अरब में मशहूर हो गई। कुछ उलमा जैसे अल्लामा सुहैली ने यह साफ किया है कि लुकमान हकीम और लुकमान बिन आद 2 अलग अलग शख्सियतें हैं और उन्हें एक ही शख्सियत मानना सही नहीं है। हज़रत क़तादा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने रिवायत किया है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया कि उन्हें हज़रत लुकमान के बारे में क्या जानकारी है, तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वो एक छोटे कद और चपटी नाक वाले शख्स थे। तफसीर इब्न कसीर में
علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت لقمان کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت لقمان چھوٹے قد کے، اونچی ناک اور موٹے ہونٹ والے، نوبا جو مصر کے دکشن اور سوڈان کے اتر میں ہے وہاں کے رہنے والے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب نے ایک بار ایک کالے رنگ کے حبشی غلام سے کہا کہ اپنے رنگ کی وجہ سے خود کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ 3 سب سے بہترین لوگ بھی کالے رنگ کے تھے۔ نمبر 1 حضرت بلال جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام تھے۔ نمبر 2 حضرت منجا جو حضرت فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ نمبر 3 اور حضرت لقمان حکیم جو حبشہ کے علاقے نوبا سے تھے۔ حضرت مجاہد کا کہنا ہے کہ وہ کالے رنگ کے تھے، ان کے ہونٹ موٹے تھے اور ان کے پیر بھاری تھے۔ حضرت لقمان چھوٹے قد، موٹے شریر، چپٹی ناک، بڑی آنکھوں، کالے رنگ اور چمکتے بالوں والے تھے۔ ان کا سینہ چوڑا تھا اور شریر بہت طاقتور تھا۔ حالانکہ ان کی شکل بہت سندر نہیں تھی، لیکن وہ اپنے زمانے میں ایک طاقتور اور توجہ کا مرکز بننے والے انسان تھے۔ اللہ نے ان کے جسم میں بہت طاقت دی تھی جسے وہ انسانیت کی خدمت میں اور لوگوں کی مشکلات دور کرنے میں استعمال کرتے تھے۔ حضرت لقمان کی اولاد بیٹے کا تذکرہ تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوا ہے کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ سہیلی کے بیان کے مطابق ناران تھا۔ امام مالک اپنی کتاب الموطا میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مرتے وقت فرماتے تھے کہ اے بیٹے، عالموں کے پاس بیٹھ اور اپنے گھٹنے ان سے ملا دے، کیونکہ اللہ جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے حکمت کو نور سے، جیسے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے مری ہوئی زمین کو بارش سے۔ موطا امام مالک کتاب الجامع حدیث 270 باب ماجا فی طلب العلم، اس کے حوالے میں علامہ وحید الزماں نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان کے بیٹے کا نام شکور یا اسلم تھا۔ حضرت لقمان کے ایک بیٹے کے علاوہ جن کو انہوں نے نصیحتیں کی، کسی اور اولاد کا ذکر نہیں ملتا۔ ان کی بیوی کا ذکر اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک سفر سے آئے تو انہوں نے پڑوسی سے اپنی بیوی کا حال پوچھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی موقع پر حضرت لقمان کو اپنے والد کی وفات کا بھی پتہ چلا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے جن کا نام انم تھا ان کو کچھ نصیحتیں کی، جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی دوسری نصیحتیں کی جو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مشہور ہے کہ آپ درجی کا کام کرتے تھے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ ایک بار آپ حکمت بھری باتیں بتا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کیا آپ وہی چرواہے نہیں ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں میں وہی چرواہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا آپ حکمت کے اس اونچے درجے پر کیسے پہنچے؟ تو آپ نے کہا سچی باتیں کرنے، امانتیں صحیح سے نبھانے اور فضول باتوں سے بچنے کی وجہ سے۔ حکمت عقل اور سمجھ کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حکمت معرفت اور صحیح فیصلے کا نام ہے، اور کچھ کے حساب سے حکمت وہ چیز ہے جسے اللہ جس کے دل میں رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ الگ الگ باتیں کہی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کے دوران اچانک حکمت عطا کی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک وہی چیز ہے جسے کوئی انسان اپنی محنت اور کوشش سے نہیں پا سکتا۔ جیسے بنا اللہ کی عطا کے کوئی نبوت حاصل نہیں کر سکتا، ویسے ہی حکمت بھی۔ ہاں، نبوت کا درجہ حکمت سے کئی اونچا اور بہتر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا علم دیا تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام 1000 سال جینے کے بعد اس دنیا سے ودا ہوئے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کے گنوں کا خاص علم دیا تھا، اور جڑی بوٹیاں ان سے خود کہتی تھیں کہ میں فلاں بیماری کے لیے ہوں، میں فلاں بیماری کے لیے ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے علم طب کا گیان تیار کیا۔ انہوں نے دواؤں کی خاصیت اور انہیں کیسے استعمال کرنا ہے یہ طریقے بتائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شکر کا مطلب ہے کسی چیز کا صحیح استعمال کرنا۔ اگر حضرت لقمان علیہ السلام اپنی حکمت، بدھیمانی اور سمجھ کا استعمال نہیں کرتے
اور لوگوں کو گیان نہ سکھاتے اور صرف زبان سے یا اللہ تیرا شکر کہتے رہتے تو شکر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایگزامپل کے طور پر اللہ پاک آپ کو ایک بہترین لباس عطا کرے اور آپ اسے الماری میں سجا کر رکھ دیں لیکن پہنے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے شکر ادا نہیں کیا۔ لباس پہنیں، آرام کریں، خوش رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، یہی شکر ہے۔ نوبیا، یہ ریگستانی علاقہ اتری سوڈان میں نیل ندی کے پورب میں ہے، خاص کر خرطوم جو سوڈان کی راجدھانی ہے اور اسوان مصر کے بیچ۔ اس کے پشچم میں لیبیا کا ریگستان ہے اور پورب میں لال ساگر کے کنارے پہاڑ ہیں۔ نوبیا ریگستان کا چھیترپھل 3,10,000 ورگ کلومیٹر ہے۔ نیل ندی اور اتبر ندی اس علاقے کی زمینوں کو سینچائی کرتی ہیں، جہاں کپاس اور کھجور کی کافی پیداوار ہوتی ہے۔ نچلا نوبیا مصر میں اسوان اور وادی حلقہ کے بیچ ہے، جبکہ اوپری نوبیا سوڈان میں ہے۔ فرعون کے دور میں نوبیا میں ترقی ہوئی اور الگ الگ وقتوں میں مبتا، نوز اور جبل برکل اس کے راجدھانی رہے۔ لگ بھگ 2000 عیسیٰ پورو کے آس پاس مصریوں نے نوبیا پر قبضہ کر لیا اور 15ویں صدی عیسیٰ پورو تک وہاں مصری راجپال حکومت کرتے رہے۔ اس کے بعد مصری سنسکرتی کا یہاں پربھاؤ بڑھا اور سونے کا ویاپار پھلنے پھولنے لگا۔ 8ویں صدی عیسیٰ پورو میں نوبیا میں آزاد بادشاہت قائم ہوئی اور کچھ وقت کے لیے مصر پر بھی نوبیا کا شاسن رہا۔ سعد العالی اور اسوان کی جھیل ناصر میں نوبیا کا کچھ علاقہ پانی کے نیچے آ گیا ہے۔ حضرت داؤد زرہ بنا رہے تھے، انہوں نے حضرت لقمان سے کہا کہ اس کام کے دوران کچھ سیکھو۔ حضرت لقمان خاموش رہے۔ جب حضرت داؤد نے زرہ یعنی جنگی لباس مکمل کر لیا تو حضرت لقمان نے کہا، آپ نے جنگی لباس بنا لیا ہے۔ اطلس القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کے دور نبوت تک زندہ رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت لقمان نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ حضرت لقمان اپنے آس پاس کی قدرت کے نظاروں کو دھیان سے دیکھتے رہتے تھے۔ جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے نیموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سبھی مخلوقات کو بنانے کا مقصد کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایک دن حضرت لقمان ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکمت جیسی عظیم نعمت دینا چاہتا ہے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا وہ نبوت چاہتے ہیں یا حکمت؟ حضرت لقمان نے حکمت کا چناؤ کیا۔ جب وہ جاگے تو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک نئی سمجھ اور علم کی وسعت محسوس کی۔ انہوں نے فطرت میں زیادہ گہرائی سے ہم آہنگی کو دیکھا اور چیزوں کے اندر کے مطلب کو سمجھنے لگے۔ انہیں دنیا کی باہری چیزوں کی روحانی حقیقتوں کا علم ہونے لگا۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اس عظیم نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ بدقسمتی سے حضرت لقمان کو غلام بنا لیا گیا اور انہیں کہیں دور بیچ دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت لقمان کو نبوت اور حکمت میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا اور انہوں نے حکمت کو قبول کیا۔ راتوں رات ان پر حکمت کا فیضان ہوا اور ان کا پورا وجود حکمت سے بھر گیا۔ جب صبح ہوئی تو ان کی باتیں اور عادتیں سب حکمت سے بھری ہوئی تھیں۔ علامہ ابن مسعودی لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت لقمان کو ایسی حکمت عطا کی تھی کہ یونس بن متی کے زمانے تک جنہیں موصل کے سرزمین پر بھیجا گیا تھا، کسی میں ایسی حکمت نہیں دیکھی گئی تھی۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو چن کر یاد کر لیا ہے، جو یہ ہیں: نمبر 1، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ نمبر 2، جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 4، جب تم لوگوں کی محفل میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت رکھو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نمبر 6، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، اپنے احسان کو بھلا دو۔ نمبر 8، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ تو میرے دوستو، فی الحال آج کی ہم اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔
ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔